چونکہ میں طالب علم ہوں اس لیے مجھے ایک سبق یاد آ گیا. نہج البلاغہ میں پڑھتا تھا تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور چونکہ مولا علی کا جملہ ہے اس لیے ہمیشہ ہم پہ واجب ہے کہ اس پہ عمل کریں. مولا فرماتے ہیں جو نہیں جانتے وہ کبھی نہ کہو، اور جو جانتے ہو وہ بھی سب نہ کہو. بات سمجھ جانے کی ہے، سمجھانے کی نہیں. تو یہ ہے عزیز بات. بہت اچھا مسدس پڑھا اور ہمارے عارف بھائی نے. اور آئیے آپ کو یہاں سے جس شاعر کو جس بستی تک آپ کو لے، علامہ ظہیر کنتوری صاحب تشریف لے آئیں. آئیے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. سنیے ایک شعر جس بستی تک ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں. سنیے پہلے آج کی تاریخ کے حوالے سے جناب فدوی نقوی شکارپوری کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے. سرکار میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا. یہ بیٹے کا شعر. اب میں ماں کا شعر سناتا ہوں. فدوی نقوی کی والدہ گرامی بہت اچھی شاعرہ ہے. مجھے خود بھی تجربہ ہے، چونکہ کربلا میں میرے ساتھ رہی وہ ایک بار 2-3 سال پہلے کی بات ہے. منظوم سفر نامہ، فوراً قلم برداشتہ، سامرا کا حال، کاظمین کا حال، منظوم لکھتی جاتی تھی. ایک شعر انہوں نے مجھے سنایا تھا جو یاد رہ گیا، آج یہاں پڑھ رہا ہوں. چونکہ ایک بستی تک مجھے پہنچنا ہے. آٹا گوندنے کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے گیہوں، پھر ہوتی ہے چکی، پھر ہوتا ہے آٹا، پھر ہوتا ہے خمیر، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب سنیے آئیے. چونکہ مچھلی گاؤں میں بی بی زہرا کا، مالکن کا، شہزادی کا جشن پوری دنیا میں مشہور ہے، اس لیے یہاں میں یہ شعر پڑھنا واجب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس موقع پہ میں حاضری نہیں دے پاتا. اکثر ایسا ہوا. لیکن ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، سنیے. روٹیاں جنت میں آپس میں یہ کہتی ہیں بہم. ایک عورت اور ایک ماں کا جذبہ ایک عورت ہی یہ شعر کہہ سکتی ہے. روٹیاں آپس میں جنت میں یہ کہتی ہیں بہم، جی نہیں لگتا یہاں زہرا کا آنگن چھوڑ کر. میری ماں اور بہنوں کی طرف سے بھی میں مدح مولا میں انہیں شامل کر رہا ہوں. ایک شاعرہ ایک خاتون کا شعر پڑھ گیا. روٹیاں آپس میں جنت میں یہ کہتی ہیں بہم، روٹیاں آپس میں جنت میں یہ کہتی ہیں بہم، جی نہیں لگتا یہاں زہرا کا آنگن چھوڑ کر. جنت میں روٹیاں آپس میں جنت میں یہ کہتی ہیں بہم، جی نہیں لگتا یہاں زہرا کا آنگن. میں اکثر سوچتا تھا یہ ایک گاؤں کا نام ایک روٹیا کیوں ہے. اب سمجھ میں آیا، اگر 5 روٹیاں چلی جائیں تو پوری جنت، اور اگر ایک روٹیاں بھی ہو جائے تو اس جنت کا ایک ٹکڑا مانا جائے گا. جناب محسن عمران صاحب، جناب نذیر باقری صاحب اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے نگلی اور وہاں کے اس علاقے کی. آئیے محسن عمران صاحب نے ہر موضوع پہ، ہر نہج پہ میں مناسب سمجھتا ہوں. اس وقت ترنم کے بہت سارے شعراء، میں چاہتا ہوں 2 ترنم کے بعد ایک تحت کا یہ بیلنس لے کے چلوں، تاکہ ایک پورا سلسلہ اور یعنی انصاف بھی نصف. ہمارے ظہیر صاحب اب آئی گئے ہیں. دیکھیے صاحب ہماری نظامت کے بیتاج بادشاہ رہے ہیں. اوڑھے ہوئے تھا خانہ کعبہ نقاب شب. شاعری سنیے آپ، پہلے مصرے سن لیجئے. اوڑھے ہوئے تھا خانہ کعبہ نقاب شب، جب تک علی نہ آئے سویرا نہیں ہوا. اوڑھے ہوئے تھا خانہ کعبہ نقاب شب، جب تک علی نہ آئے سویرا نہیں ہوا. اللہ بھیجتا رہا قرآن کی آیتیں جب تک علی کا پورا قصیدہ نہیں ہوا. اللہ بھیجتا رہا قرآن کی آیتیں جب تک علی کا پورا قصیدہ نہیں ہوا. ایسے 4 مصروں کے، ایسے مصروں کے خالق. لہجہ آپ نے دیکھ لیا، معلوم ہوا کہ پوری کروٹیا کا لہجہ وہی ہے، اور وہ ہر شاعر اس کا لہجہ بے نظیر ہوتا ہے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب محسن عمران صاحب. دیکھیے نام اور تخلص، محسن اور عمران دونوں کا ایک رعایت، اور گزارش کر رہا ہوں ان سے وہ تشریف لے آئیں. آمد مہدی دورہ پر نہ پوچھ، آمد مہدی دورہ پر نہ پوچھ، کیا کہوں کتنی خوشی اس دل کو ہے. آمد مہدی دورہ پر نہ پوچھ، کیا کہوں کتنی خوشی اس دل کو ہے. یا علی دل نے کہا جس دم سنا 110واں برس محفل کو ہے. آمد مہدی دورہ پر نہ پوچھ، کیا کہوں کتنی خوشی اس دل
کو ہے. یا علی دل نے کہا جس دم سنا 110واں برس محفل کو ہے. 110واں برس آمد مہدی دورہ پر نہ پوچھ. کیا کہوں کتنی خوشی اس دل کو ہے. یا علی دل نے کہا جس دم سنا 110واں برس محفل کو ہے. اب اور 4 مصرے حاضر کرتا ہوں اور یہ مچھلی گاؤں والوں کے لیے خاص طور سے ان کے لیے نظر کرتا ہوں کیونکہ عریضہ مچھلیاں لے کے جاتی ہیں اور جہاں لے کے جاتی ہیں وہ مچھلی کا گاؤں کہلاتا ہے. اب سماعت کریں. عرض کرتا ہوں کہ ہم سمندر میں عریضہ ڈالتے ہیں اس لیے ہم سمندر میں عریضہ ڈالتے ہیں اس لیے حاجتوں کو بھی ہماری ایک ٹھکانہ چاہیے. ہم سمندر میں عریضہ ڈالتے ہیں اس لیے حاجتوں کو بھی ہماری ایک ٹھکانہ چاہیے. حاجتوں کو بھی ہماری ایک ٹھکانہ چاہیے. اور باوضو آنکھیں ہوں دل الفت سے مالا مال ہو. باوضو آنکھیں ہوں دل الفت سے مالا مال ہو تب عریضہ لے کے مچھلی گاؤں جانا چاہیے. کہ باوضو آنکھیں ہوں دل الفت سے مالا مال ہو تب عریضہ لے کے مچھلی گاؤں جانا چاہیے. باوضو آنکھیں ہوں دل الفت سے مالا مال ہو تب عریضہ لے کے مچھلی گاؤں جانا چاہیے. اور حاضر کرتا ہوں ممدو کے حوالے سے جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں. جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے پر وہ تیار بیٹھے ہیں. جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹھے ہیں یقیناً خودکشی کرنے پر وہ تیار بیٹھے ہیں. یہ جشن مہدیہ دی ہے یہاں پر باوضو آؤ. یہ جشن مہدیہ دی ہے یہاں پر باوضو آؤ. یہاں پر فاطمہ زہرا کے رشتہ دار بیٹھے ہیں. یہ جشن مہدیہ دی ہے یہاں پر باوضو آؤ. یہ جشن مہدیہ دی ہے یہاں پر باوضو آؤ. یہاں پر فاطمہ زہرا کے رشتہ دار بیٹھے ہیں. یہ جشن مہدیہ دی ہے یہاں پر باوضو آؤ. یہاں پر فاطمہ زہرا کے رشتہ دار بیٹھے ہیں. اور 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جدھر سے ہوگا امامت کا ماہتاب طلوع. جدھر سے ہوگا امامت کا ماہتاب طلوع نظر اٹھا کے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات کہ جدھر سے ہوگا امامت کا ماہتاب طلوع نظر اٹھا کے ادھر بار بار دیکھتے ہیں. کہ نظر اٹھا کے ادھر بار بار دیکھتے ہیں. نگاہیں ان کی اصل میں چشمہ نہیں. یہ بات یہ ہے پریشانی یہ ہے کہ چشمہ بھول گیا میں. ایک صلوات اور پڑھیں باوض بلند حضرات. جدھر سے ہوگا امامت کا ماہتاب طلوع نظر اٹھا کے ادھر بار بار دیکھتے ہیں. نگاہیں ان کی کبھی نور کو نہ ترسیں گی جو لوگ آئینہ انتظار دیکھتے ہیں. نگاہیں ان کی کبھی نور کو نہ ترسیں گی جو لوگ آئینہ انتظار دیکھتے ہیں. جو لوگ آئینہ انتظار دیکھتے ہیں. اب یہ بھی 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جو لفظ مجھے ملتے ہیں آقائے سخن سے. جو لفظ مجھے ملتے ہیں آقائے سخن سے تسبیح عبادت میں پرو لیتا ہوں ان کو. جو لفظ مجھے ملتے ہیں آقائے سخن سے تسبیح عبادت میں پرو لیتا ہوں ان کو. پھر کر کے رقم آل محمد کے فضائل یوں کوثر و تسلیم سے دھو لیتا ہوں ان کو. یوں کوثر و تسلیم سے دھو لیتا ہوں ان کو. اب یہ کچھ الگ سے ایک مطلع اور 4-5 شعر آپ حضرت خدمت پیش کرتا ہوں میں موضوع سے ہٹ کے
مطلب عرض کرتا ہوں کہ آئے گا کیسے کوئی ستمگر میرے قریب. ابھی آپ نے مطلب پڑھا تھا کہ علی کا نام بھی نام خدا کیا رہا تھے جہاں ہے عصائے پیر ہے تیغ جماں ہے ایسے طفلا ہے. سماعت کریں کہ آئے گا کیسے کوئی ستمگر میرے قریب, آئے گا کیسے کوئی ستمگر میرے قریب, نادے علی کے رکھے ہیں خنجر میرے قریب. آئے گا کیسے کوئی ستمگر میرے قریب, آئے گا کیسے کوئی ستمگر میرے قریب, نادے علی کے رکھے ہیں خنجر میرے قریب. آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی. بھائی آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی, کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب. آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی, آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی, کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب. آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی, آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی, کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب. آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی, کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب. اگلا شعر سنیے. کوزے لیے کھڑے ہیں, نیر بھائی میری طرف دیکھیے, کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب. میں غوطہ زن ہوں حب علی کی فرات میں, میں غوطہ زن ہوں حب علی کی فرات میں, منڈرا رہے ہیں جنت و کوثر میرے قریب. میں غوطہ زن ہوں حب علی کی فرات میں, منڈرا رہے ہیں جنت و کوثر میرے قریب. میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ, کہ میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ, ایسا لگا کہ بیٹھے ہیں قمر میرے قریب. میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ, کہ میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ, میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ, ایسا لگا کہ بیٹھے ہیں قمر میرے قریب. مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب. میں یہ قافیے میں خاص طور سماعت کریں انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب. رکھا ہے ایک سلونی کا ممبر میرے قریب. مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب, مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب, مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب, مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب. رکھا ہے ایک سلونی کا ممبر میرے قریب, کہ مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب, مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب. مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب. رکھا ہے ایک سلونی کا ممبر میرے قریب. میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ, ایسا لگا کہ بیٹھے ہیں قمر میرے قریب. ہر سو علی علی کی صدا گونجنے لگی, ہر سو علی علی کی صدا گونجنے لگی, جیسے ہی آ کے بیٹھے قلندر میرے قریب. ہر سو علی علی کی صدا گونجنے لگی, جیسے ہی آ کے بیٹھے قلندر میرے قریب. ایک بار صلوات پڑھیں آپ حضرات. کہ جیسے ہی آگے بیٹھے قلندر میرے قریب, گزری میری لحد سے دبے پاؤں ظلمتیں, کہ گزری میرے لحد سے دبے پاؤں ظلمتیں, دیکھے جو آفتاب 72 میرے قریب. گزری میری لحد سے دبے پاؤں ظلمتیں, گزری میری لحد سے دبے پاؤں ظلمتیں, دیکھے جو آفتاب 72 میرے قریب. اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. ابھی آخری شعر اس سلسلے کا آپ کی سماعت ہوگی, بہترین سماعت ہوگی, بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں سماعت کریں کہ یہ قافیہ بہت ہی مزہ دے گا, اور خاص کر نوجوانوں کو بہت مزہ دے گا. کہ ہر سو علی علی کی صدا گونجنے لگی, جیسے ہی آگے بیٹھے قلندر میرے قریب. میں لکھ رہا تھا نام غلامان مرتضیٰ,
ایسا لگا کہ بیٹھے ہیں قمر میرے قریب، میں غوطہ زنوں بے علی کی فرات میں، منڈرا رہے ہیں جنتوں کو اثر میرے قریب، آنکھوں میں 2 سبیل ہیں پیاسوں کے نام کی، کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب، آنکھوں میں 2 سبیل ہیں پیاسوں کے نام کی، کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب۔ اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، بھائی کیا صدا آتی ہے سماعت کریں، اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، ارے کس نے سلا دیے ہیں یہ بندر میرے قریب، اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، ارے کس نے سلا دیے ہیں یہ بندر میرے قریب، اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، اب بھی صدا یہ آتی ہے قبر رسول سے، کس نے سلا دیے ہیں یہ بندر میرے قریب۔ آنکھوں میں 2 سبیلیں ہیں پیاسوں کے نام کی، کوزے لیے کھڑے ہیں سمندر میرے قریب، مجھ کو میرے سوالوں کے مل جاتے ہیں جواب، رکھا ہے سلونی کا ممبر میرے قریب۔ اب مقطع بھی سن لیجئے کیونکہ ایسا ہو رہا آج کل، عمران ایک شعر جو موضوع نہ کر سکیں، سنیے نہیں بھائی، عمران ایک شعر جو موضوع نہ کر سکیں، ایسے بھی بیٹھتے ہیں سخنور میرے قریب۔ عمران ایک شعر جو موضوع نہ کر سکے، عمران ایک شعر جو موضوع نہ کر سکے، ایسے بھی بیٹھتے ہیں سخنور میرے قریب، ایسے بھی بیٹھتے ہیں سخنور میرے قریب۔